وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. احبہ الکرام، میں آپ کے سامنے مقاصد شریعت کی روشنی میں موسیقی کی حرمت رکھنا چاہتا ہوں. اس بات کو سمجھ لیں کہ شریعت اسلامیہ کی بنیاد وہ مصالح کے حصول اور مفاسد کے دفع پر ہے. یعنی شریعت اسلامیہ کی طبیعت اور مزاج یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس میں مصلحت ہے شریعت اس کی طرف دعوت دیتی ہے، چاہے اس میں مصلحت خالص ہو یعنی وہ سراسر مصلحت پر مبنی ہو، یا پھر اس میں مصلحت کا غلبہ ہو، تو شریعت اسلامیہ اس کی طرف دعوت دیتی ہے، یا تو اس کے استحباب کی طرف یا اس کے وجوب کی طرف. اور اسی طرح وہ امور کہ جن میں فساد ہو، چاہے خالصتاً سراسر اس پہ فساد ہو یا اس میں فساد کا غلبہ ہو، تو شریعت اس سے روکتی ہے. بعض چیزوں کو شریعت حرام قرار دیتی ہے اور بعض چیزوں کو شریعت مکروہ قرار دیتی ہے. شریعت نے مصالح کے حصول میں اور مفاسد کے دفع میں 5 چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے. ان کو ضروریات خمس کہا جاتا ہے. ان میں سے پہلی چیز وہ دین ہے، دوسری چیز عقل ہے، تیسری چیز عرض ہے یعنی عزت و آبرو، چوتھی چیز مال ہے، اور 5ویں چیز نفس یعنی جان ہے. شریعت چاہتی ہے کہ ان 5 چیزوں کی حفاظت ہو، ان کو بقا اور دوام ملے، اور یہ 5 چیزیں ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رہیں. نہ دین کو کوئی نقصان ہو، نہ عقل کو کوئی نقصان ہو، نہ مال کو کوئی نقصان ہو، نہ انسان کی عزت و آبرو کو کوئی نقصان ہو، اور نہ ہی انسانی نفس کو، انسانی جان کو کوئی نقصان پہنچے. شریعت ان 5 چیزوں کی حفاظت کرتی ہے. اب ہر وہ چیز جو ان 5 میں سے کسی ایک چیز کے لیے بھی باعث ضرر اور باعث نقصان ہو، شریعت یا تو اسے حرام قرار دیتی ہے یا اسے مکروہ قرار دے دیتی ہے. اب آپ اس ترازو میں موسیقی کو تولیں تو ہر عقل مند شخص اور جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کی بصیرت فراہم کی ہے اور وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، وہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ موسیقی یہ انسان کی دین کی بھی دشمن ہے، انسان کی عقل کے لیے بھی باعث ضرر ہے، اور انسان کی عزت و آبرو کے لیے بھی نقصان دہ ہے. اس کا انسان کے دین کے خلاف ہونا تو اس طرح واضح ہے کہ جو انسان موسیقی کا شوقین ہو جاتا ہے تو انسان عموماً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے اور اس کی یاد سے، اس کی عبادت سے اور اس کی کتاب قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے سماع کے حقیقی لذت سے محروم رہ جاتا ہے. یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیقی سے توبہ کی توفیق دی ہو، وہ اس کا تجربہ رکھتا ہے اور وہ اسے بیان کرتا ہے. اسی طرح عقل کا نقصان یہ ہے کہ موسیقی انسان کی عقل کے لیے ایک نشہ ہے. موسیقی انسان کو مدہوش کر دیتی ہے اور اسے شعور کی اعلیٰ سطح سے گرا دیتی ہے، یہاں تک کہ انسان موسیقی کی وجہ سے بعض دفعہ ایسی حرکات کر لیتا ہے کہ بعد میں اس پر پچھتاتا ہے اور افسوس کرتا ہے. اور عزت و آبرو کا نقصان تو بالکل واضح ہے، جیسا کہ سلف سے یہ مروی ہے کہ الغناء رقیۃ الزنا، کہ گانا یہ زنا کا رقیہ ہے، زنا کا دم ہے. یا اسی طرح یہ بھی مروی ہے کہ الغناء خطبۃ الزنا، کہ گانا یہ زنا کا خطبہ ہے. غنا یہ زنا کی طرف اس طرح بلاتا ہے جیسے خطیب خطبے میں انسان کو نیکی کی طرف اور گناہ چھوڑنے کی طرف بلاتا ہے. اسی طرح جو گانا ہے
یہ انسان کو زنا کی طرف بلاتا ہے، والعیاذ باللہ من ذالک۔ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے نزہۃ الاسماء میں یہ لکھا ہے کہ وَلِهَذَا قِيلَ، اس لیے کہا جاتا ہے إِنَّهُ الْغِنَاءُ رُقْيَةُ الزِّنَا، کہ جو غنا ہے یہ زنا کا رقیہ ہے۔ وَقَدْ افْتُتِنَ بِالْغِنَاءِ خَلْقٌ كَثِيرٌ، اور غنا کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ فتنوں میں مبتلا ہوئے ہیں۔ فَأَخْرَجَهُمْ اسْتِمَاعُهُ إِلَى الْعِشْقِ، غنا سننے نے، موسیقی کو سننے نے انہیں عشق میں مبتلا کر دیا ہے۔ وَفُتِنُوا فِي دِينِهِمْ، اور وہ اپنے دین کے معاملے میں فتنہ زدہ ہو گئے ہیں۔ اور علامہ محمد المنبجی الحنبلی رحمہ اللہ اپنے رسالہ السماع والرقص میں فرماتے ہیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہوئے کہ فَإِنَّ الْغِنَاءَ كَمَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ هُوَ رُقْيَةُ الزِّنَا، کہ غنا یعنی گانا، جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ زنا کا دم ہے۔ وَقَدْ شَاهَدَ النَّاسُ أَنَّهُ مَا عَانَاهُ صَبِيٌّ إِلَّا وَفَسَدَ، اور لوگوں نے اس بات کا مشاہدہ کیا ہے، یہ لوگوں کا مشاہدہ ہے کہ کوئی بچہ گانے کے ساتھ مبتلا نہیں ہوتا، یعنی گانا سننے نہیں لگتا، الا وفسد، مگر یہ کہ وہ فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ وَلَمْرَأَةٌ الا وبغت، اور کوئی عورت گانا نہیں سننے لگتی مگر یہ کہ وہ جسم فروشی تک پہنچتی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ وَلَا شَابٌ وَلَا شَيْخٌ الا وقع فی محظور، اور کوئی نوجوان یا کوئی بوڑھا مرد نہیں سنتا مگر یہ کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی میں ضرور واقع ہو کر رہتا ہے۔ اور ہمارا واقع اور ہمارا مشاہدہ اس بات پر دلیل ہے کہ یہ باتیں بالکل برحق ہیں۔ ان باتوں سے صرف وہی شخص انکار کر سکتا ہے کہ جس کی خواہش پرستی نے اس کو متکبر بنا دیا ہو، کہ وہ تکبر کرتے ہوئے مجبوراً حق کا انکار کرے، اور یا ایسا جاہل شخص کہ اس کی جہالت نے اس کو اندھا کر دیا ہو، اس کو حق نظر ہی نہ آتا ہو، اس سے نور بصیرت چھین لیا گیا ہو، وہی ان حقائق کا انکار کر سکتا ہے۔ واللہ ولی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔